بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. 27ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اور اوور آل تاریخ کے اندر ایک تاریخی موقع ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ مکمل طور پر حکومت کے ماتحت ہو گئی یا ختم ہو گئی, اس کا وجود ختم ہو گیا. اور اسی صورتحال کے اندر ججز کے استعفے, یہ بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہے, ایک تاریخی موقع ہے, اور یہ استعفوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے. ایک اور استعفیٰ آ چکا ہے, اور اس کے بعد اب کل کا دن اور امپورٹنٹ ہے, اس کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے. اور میں صدیق جان صاحب سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ابھی مزید استعفوں کے حوالے سے جو مشاورت ہو رہی ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, اور کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ جن کے استعفے کے بعد ایک جو فضا بن گئی ہے, ایون جو لیگل فرٹرنٹی ہے ان کے اندر, وہ اپنا آئندہ کا کیا لائحہ عمل دیں گے؟ کیا وہ گھر بیٹھ جائیں گے, یا جس طرح انہوں نے اپنے خطوط میں یا ان کے جو ریزگنیشنز ہیں اس کے انہوں نے جو گفتگو کی ہے, کیا وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ استعفے دے کے گھر بیٹھیں گے یا اس نظام کے خلاف مزید جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے؟ میں صدیق جان صاحب آپ کی اجازت سے پہلے میں مطیع اللہ جان صاحب نے اس حوالے سے بڑا ایک تفصیلی گفتگو کی ہے, اور ان کی گفتگو بڑی اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا حصہ میں پڑھ دوں اور پھر اس بارے میں آپ کے سامنے آتا ہوں. بڑی خوفناک صورتحال انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے. مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ جب عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر لوگ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو بنگلہ دیش کے لوگوں نے کیا تھا. جب بنگلہ دیش کے لوگ سیاسی نظام اور عدلیہ سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا. مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے جس طرح کے استعفے آئے ہیں, صورتحال ایسے بن چکی ہے جیسے کسی دشمن ملک نے پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے. اتنا اہم اور حساس معاملہ مطیع اللہ جان صاحب اس کو قرار دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 2 ججز کا استعفیٰ نہیں ہے, ثبوت ہے کہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کا 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیا خیال ہے. لوگوں کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ رہا ہے. یہ بہت خطرناک ہے کہ جب لوگوں کا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انصاف دینے والے اداروں سے اعتماد اٹھ جائے تو وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرف کے اٹارنی جنرل رہنے والے مخدوم علی خان نے بھی لاء کمیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہیں اب انصاف اور قانون کی حکمرانی کی کوئی توقع نہیں رہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اجازت سے بیرسٹر صلاح الدین کا جو بیان انہوں نے ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ مکمل طور پر آج ختم ہو چکی, اور اس کی مثالیں انہوں نے دی کہ چائنا, سعودی عرب, نارتھ کوریا, وہاں پہ عدلیہ کا وجود نہیں ہے. تو انہوں نے انڈیکیٹ یہ کیا کہ اب جب عدلیہ ختم ہو گئی ہے تو ان جو ممالک کی مثالیں دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ بھی تو عدلیہ نہیں ہے, تو وہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں ہیں, اور اگلی باری وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی ہیں اور ان کا بھی وجود ختم ہو جائے گا. میں مخدوم علی خان صاحب بھی ریزائن کر کے بڑا استعفیٰ آیا ہے, اور جس کی امپورٹنس لوگوں کو بتائیں گے. لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس استعفے کی امپورٹنس کیا ہے جو تیسرا استعفیٰ ہے, وہ میں بتاؤں گا بات مکمل. صحیح ہے. اور دوسرا پھر لائحہ عمل کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں مخدوم علی خان کے استعفے سے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ میں مخدوم علی خان صاحب کے استعفے سے پہلے بھی ایک اور بھی چیز ڈسکس ہو رہی ہے, وہ بھی ہم اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے کہ کیا جسٹس جائیہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو سکتے ہیں یا مستعفی نہیں ہو سکتے, یہ معاملہ کیا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج باقی ہائی کورٹ سے بھی ریئیکشن آ سکتا ہے اور باقی ہائی کورٹ سے بھی استعفے آ سکتے ہیں. آج اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی, جن میں سے ایک فل کورٹ میٹنگ بھی ہے. فل کورٹ میٹنگ ہے, آج ہی پتہ چل جائے گا منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کا جو لائحہ عمل ہے اس کا بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے, میں نے پہلے اسد چودھری صاحب کو ایک انٹرویو دیا, اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ گھروں میں بیٹھیں گے. اور دیکھیں, اس وقت نا وکلا کے پاس کوئی فیس نہیں تھا بڑا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ پہلے جب وکلا تحریک چلی تھی تو اس میں افتخار محمد چودھری تھے, کیونکہ ان کو ہٹایا گیا تھا. پھر خیر انہوں نے تو بڑا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ افتخار محمد چودھری نے. پھر وکلا میں اعتزاز احسن صاحب ظاہر ہے وہ کافی ایجڈ ہیں, گو کہ ان کے جذبے جواں ہیں اور وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں. ملٹری کورٹس والا کیس بھی وہ سب سے پہلے لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں. جواد ایس خواجہ صاحب بھی پیٹیشنز وغیرہ کر رہے ہیں, وہ بھی ایکٹیو تھے. جسٹس شاہد جمیل بھی ایکٹیو تھے. جسٹس ریٹائر مشیر عالم ایکٹیو ہیں. لیکن ان ایک آپ کو فیس چاہیے تھا جو لیڈ کرنے والا ہو, تو وہ 2 فیسز مل گئے ہیں. اور اب یہ 2 ایکٹیو ہوں گے, اور جب یہ 2 آئیں گے تو ظاہر ہے یہ ان کا ایک تو اطہر من اللہ صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے وکلا تحریک کا, پھر جوڈیشری کے اندر ان کا بڑا ان کی بھی ایک سے ہے. منصور علی شاہ صاحب کی تو ایک اپنا ایک ان کا تو ایک گروپ سمجھا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر اور نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر بہت زیادہ ان کے ایک ان کے جو حامی ہیں ججز وہ ہیں. تو اس
ساری جو صورتحال ہے نا، اس میں بڑی تگڑی وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اگر وکلا کی کوئی ایک بھی ایسوسیشن یا کوئی ایک بھی کونسل جو ہے، بار کونسل جو ہے، وہ سنسیریٹی کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لے، تو ایک بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا ثناءاللہ ہوں، خواجہ آصف ہوں، یا کچھ اور جو ٹاؤٹس ہیں، وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رے ہیں عطر من اللہ صاحب کے بارے میں، منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں، تو اس سے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ خوف ہے کہ یہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں اب آپ نا اس پہ آئیں جو متی اللہ جان صاحب نے جو بات کی ہے. دیکھیں اسی کو میں جوڑتا ہوں یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ بھی. پہلے یہ جو متی اللہ جان صاحب نے بات کی کہ جب لوگوں کو عدالتوں پر اعتماد نہیں رہے گا تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے، اور انہوں نے تو بہت سخت بات کی، انہوں نے تو بہت تلخ بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بنگلہ دیش کے لوگوں کو پاکستان کے ہمارے سیاسی نظام کے اوپر عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا تو پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کا درد آج بھی ہر پاکستانی محسوس کرتا ہے کہ کاش پاکستان دو لخت نہ ہوا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں پہلی بار پاکستان کے اندر ہونے لگ گئی ہیں. کس کی وجہ سے ہونے لگ گئی ہیں؟ جسٹس یحییٰ خان کی وجہ سے، جسٹس یحییٰ خان کی وجہ سے، جسٹس یحییٰ خان کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، صرف اس لیے کہ انہوں نے نمبر 3 سے جو ہے وہ لا کے اور چیف جسٹس لگا دیا گیا. وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے ابھی چیف جسٹس لگنا، لیکن انہوں نے پچھلے 1 سال میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے. بلکہ پہلے چلیں مخدوم علی خان صاحب کے استعفے پہ بات کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں گے. دیکھیں مخدوم علی خان صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مخدوم علی خان صاحب کا شمار حکومت کے حامی وکلا میں کیا جاتا ہے. یعنی مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، وہ بلے والے نشان میں بھی میرے خیال الیکشن کمیشن کے وکیل تھے. اس کے علاوہ بھی نون لیگ کے اور حکومت کے بڑے بڑے کیسز ان کو دیے گئے. اگر مخدوم علی خان صاحب کی بھی بات ہو گئی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات کس حد تک کس نہج پہ پہنچ گئے ہوں گے. اس سے پہلے انہوں نے 2 آرٹیکل لکھے ڈان کے اندر. آج انہوں نے جو استعفیٰ دیا، دیکھیں لا اینڈ جسٹس کمیشن جو ہے یہ ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے، جس ادارے کا کام یہ ہے کہ وہ قوانین کا جائزہ لیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ قانون پرانا ہو گیا ہے، اگر عدلیہ کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے، اگر انصاف کی فراہمی کو تیز کرنا ہے، اگر پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے تو اس قانون کو ختم کر دیں. یہ مطلب قانون کے حوالے سے، عدالتی نظام کے حوالے سے جو پالیسی ایک طرح سے ایسا سمجھیں کہ جو عدلیہ کے حوالے سے جو ایک پالیسی بنتی ہے اس کے لیے یہ اہم ترین فورم ہے. اب انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے، ان کے استعفے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ، اور ان کے استعفے کی امپورٹنس یہ ہے کہ مخدوم علی خان صاحب جو ہے نا وہ ان وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے جو پولیٹیکل بات اس طرح سے نہیں کرتے. اور ایک مطلب خالد جاوید خان صاحب کا بھی ایک آیا ہے بیان جو مریم نواز خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، یعنی کوئی زبان اس وقت خاموش نہیں ہے. اور اس استعفے کے بعد یہ سیاسی معاملات کے اوپر کم بات کرتے ہیں. اور اس استعفے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کیا ریزائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ محترم جناب چیف جسٹس، جب آپ نے مجھے کمیشن کا رکن بننے کے لیے میری رضامندی چاہی تو میں نے بغیر کسی تعامل کے میں نے حامی بھری اور آپ کی یہ جو مجھے شامل کرنے کی ایڈریس کیا ہے. تو میں نے، کیونکہ چیف جسٹس اس کے ہیڈ ہے نا، جو یہ چیئرمین ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ اس وقت تک آئین میں 26ویں ترمیم کی جا چکی تھی. جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس کمیشن میں آئیں تو اس وقت تک بھی آئینی ترمیم کی 26ویں ہو چکی تھی. میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہونہار نوجوان وکلا کے کبھی دمکتے چہروں پر مایوسی، میں اس وقت بھی جو ہونہار نوجوان وکلا ان کے چہروں پر مایوسی دیکھ سکتا تھا 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے. تاہم میں یہ یقین کرتا رہا کہ یہ تھا، مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اس وقت یقین، لیکن میں کرتا رہا. خوش فہمی تھی کہ ابھی بھی مطلب گراوٹ سے بچنا ممکن ہے، ابھی بھی رستہ نکل سکتا ہے، ابھی بھی رخ موڑا جا سکتا ہے. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کیونکہ سپریم کورٹ میں آئی، اس کے اوپر یہ تھا کہ ریویو ہوگا اور ایک عدالتی اس کے اوپر وہ دیکھا جائے گا اور اس کو قلعدم کر دیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو حقیقت پسند لوگ ہیں انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ تم غلط سوچ رہے ہو، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں یار، عدلیہ اس کو قلعدم کر دے گی، دیکھے گی. تاہم عمر بھر کی عادتیں مرنے میں وقت لیتی ہیں، ختم ہونے میں وقت لیتی ہیں. انہی عادتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کوئی نہ کوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ تھا کہ دلیل کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر کے، گفتگو کر کے، کیس لڑ کے، وکالت کر کے اور راستہ نکل سکتا ہے. یعنی اس 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، عدلیہ کی آزادی کو بحال کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ادارہ کمزور ضرور ہوا تھا لیکن وہ گرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا. ایک کمزور ہو گئی تھی عدلیہ لیکن ایک امید باقی تھی. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹرم یوز کی وہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص
پانی میں گر جائے اور تیر رہا ہو, ہاتھ پاؤں مار رہا ہو اور اس کے نکلنے کے چانس ہوں, ابھی اس کی مکمل طور پہ ایسے ڈیتھ نہ ہوئی اور ڈوبا نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس نے تو عدلیہ کے جہاز کو ڈبو دیا ہے, اس نے تو عدلیہ کو ختم کر دیا, اس نے تو عدلیہ کی عمارت کو دھڑام سے گرا دیا ہے, ختم ہو گئی عدلیہ. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ تھوڑا سا عدلیہ کے اندر بچا تھا تو وہ جو کچھ بچا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور عدلیہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کے بغیر کوئی قانونی طور پہ کوئی بہتری ناممکن ہے, نہ مطلب حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں مطلب میں یہ جو ممبر اس کا بنا ہوں اس کو کنٹینیو کرنا جو ہے وہ اس دھوکہ دہی کو, بدترین دھوکہ دہی کو تمام بخشنے کے مترادف ہوگا اور اپنے ساتھ بھی ایک دھوکہ ہوگا. تو میں مزید وہ کہتے ہیں کہ بات کر سکتا ہوں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ میں اور کچھ کہنا کیا بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ آگے جسٹس ضیاء خان آپ بیٹھے ہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم مفاد پرست ہو. یہی بات جسٹس ریٹائرڈ مرشد عالم نے کی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شعر یہاں پہ لکھا کہ لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ, لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ, اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنے سانحات ہوئے پچھلے یہ جب سے ضیاء خان صاحب آپ آئے ہیں, اتنے سانحات ہوئے کہ اب تو اس سانحے پہ غم کرنے کے لیے, تعزیت کرنے کے لیے, ہمدردی کرنے کے الفاظ ہی ختم ہو گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ ہی ختم ہو گئے, اتنے سانحات ہوئے آپ کے آنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور آخری وہ کہتے ہیں لہٰذا میں اس موقع کے لیے آپ کا جو آپ نے مجھے موقع دیا اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اب اس ممبرشپ کو جاری رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے اور میں استعفیٰ دیتا ہوں. دیکھیں اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جسٹس ضیاء خان چیف جسٹس پاکستان جب بنے, اچھا اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں آپ چلے جائیں, جب قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا, 8 فروری کے الیکشن کروائے, الیکشن کے بعد انہوں نے الیکشن پٹیشنز نہیں لگنے دیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کیا, انہوں نے بربریت کو سپورٹ کیا, انہوں نے یزیدیت کو سپورٹ کیا, انہوں نے ہر ظلم ہر ناانصافی کو سپورٹ کیا, تو پورا پاکستان جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ یا تو یہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہماری جان چھوڑ جائے, یا اللہ تو پاکستان پہ رحم کر اور اس کو ویسے ہی اٹھا لے. یعنی اس حد تک لوگ اس کے لیے کرتے تھے کہ یا اللہ پاکستان پہ رحم کر اور کوئی ایسی چیز ہو کہ یہ ویسے دنیا سے چلا جائے. قاضی فائز عیسیٰ, ٹھیک ہے, اس نحوست سے, اس گھٹیا غلیظ نیچ مکروہ اور گندے آدمی سے ہماری جان چھوٹے. اور میں قاضی کے اوپر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا, قاضی نے یہ جو منال کے خلاف جو کچھ کیا تھا نا وہ ایک عورت کے چکر میں, ٹھیک ہے, اب ان کے ساتھ نہیں ان کا کیا مطلب مفاد تھا, ٹھیک ہے, اور سنگل آؤٹ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو منال کو انہوں نے منال کے خلاف فیصلہ دیا, 700-800 خاندانوں کو بے روزگار کیا, اور پھر اس نے اس وقت کی پوری لسٹ آئی تھی 113 عمارتیں تھیں اس زون میں, صرف مونال کو بند کیا گیا, باقی اب دوبارہ نہیں عمارتیں بند اور عمارتیں اور سب کچھ ادھر ہو رہا ہے. اور اس وقت قاضی نے جو کچھ کیا تھا, ابھی وہ ایمبیسی میں ایک ان کو بے عزت بھی ہوئے, مصدق ملک کو کہ رائنا سعید کو کیوں ہٹایا, اور رائنا سعید کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو ایف آئی اے بلا رہی ہے بار بار, وہ ایف آئی اے نہیں جا رہی, اور وہ اتنی طاقتور ہیں آج بھی قاضی کے جانے کے بعد بھی, کیونکہ ظاہر ہے قاضی کے لوگ ابھی بھی سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ایف آئی اے اس کو نہیں بلا پا رہی, وہ بلا رہی ہے اور نہیں پیش ہو رہی رائنا سعید, اور اس کے اوپر کیا الزامات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تفصیلی ہم بات کریں گے نا کہ آپ نے ایک منال کو تو آپ نے بند کر دیا, اور کس طرح سے بند کیا وہ کیس چلتا رہا, اس پہ خیر ہم بات کریں گے. اس وقت میں بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ یہ نہ لگے کہ یار ہم منال والوں کے کو کہنے پہ یہ کر رہے ہیں یا ہم کو کلائمیٹ چینج کے خلاف بات کر رہے ہیں. بھائی اس وقت آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے 113 عمارتیں ختم کرنی ہیں. آپ کو پتہ ہے جو قانونی حیثیت ہے منال کی, وہی قانونی حیثیت اسلام آباد کلب کی ہے, گرین ایریا میں بنا, ٹھیک ہے, دونوں کی قانونی حیثیت سیم ہے, لیکن آپ نے منال بند کروا دیا اور آپ اسلام آباد کلب چل رہے ہیں. اس میں بڑی تفصیل سے بات کریں. مارگلا ہلز میں بہت سے ابھی نئے ہوٹلز بن رہے ہیں سر, وہاں پہ ہاؤس سوسائٹیز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, بس آپ اس نظام کے ساتھ اگر مل جائیں اور اس نظام کو چلانے والوں کو مال پانی لگاتے رہیں تو بہت کچھ ہوگا. اچھا اب آتے ہیں اس بات کے اوپر. لوگوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ کوئی اس شخص پہ اپنا عذاب نازل کر, اس گھٹیا نیچ گندے انسان سے, غلیظ انسان. اللہ نے بس اس کو اس لیے شاید مہلت دی کہ اب وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے سب عہدوں پہ بیٹھے ہوں کے لیے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا, پوری دنیا میں آج تک وہ 2 بار دیکھا گیا, صرف 2 بار وہ پوری دنیا میں دیکھا گیا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں سر, وہ نہیں نکل سکتا. یہ عبرت ہے ان ساروں کے لیے جو اس وقت سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. اچھا اب یہ ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے پاکستان کو کمزور کرنے والی, اور جسٹس ضیاء خان کو 3رے نمبر سے اٹھا کے اور چیف جسٹس پاکستان لگا دیا جاتا ہے. پہلے ہفتے میں نے سعد رسول صاحب نے ہم نے بات کی, ہم نے کہا کہ یار قاضی فائز عیسیٰ
جتنا گندا انسان تھا نا, اگر یحییٰ آفریدی صاحب اس والی چیزیں 50% بھی ان کے اندر ہوئی نا, اگر آ گئیں تو بھی چل جائے گا, چلے پاکستان چل جائے گا, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن پھر کیا ہوا, جسٹس یحییٰ خان آئے. جسٹس یحییٰ خان نے کیا کیا, انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس حکومت کے حق میں, ٹھیک ہے, 2 اکثریت انہوں نے دلوائی. جسٹس یحییٰ خان آئے. جسٹس یحییٰ خان نے کیا کروایا کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو کیس نہیں لگنے دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کمیٹیوں سے جس طرح سے نکالا گیا منصور علی شاہ صاحب وغیرہ کو, وہ انہوں نے چیزیں کروائیں. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج ٹرانسفر کر کے لائے, ڈوگر, خادم سومرو اور جسٹس آصف. انہی کے ٹائم پہ 26 نومبر کا سانحہ ہوا, انہی کے دور میں سانحہ مرید کے ہوا, انہی کے دور میں عدالتوں میں 53 جج بھرتی ہوئے, انہی کے دور میں ساری غلط قانون سازیاں ہوئیں. 6 مہینے میں 1000 لوگ ماورائے عدالت مارے گئے, CCD 1000 لوگ. اور مطلب کون سا پاکستان کے اندر ظلم ہے, جبر ہے جو نہیں ہوا. عمران خان کے کیسز نہیں لگے. عمران خان کی بہن نے سپریم کورٹ آ کے بھی دروازہ کھٹکھٹایا, نہ سپریم کورٹ میں ان کے صحیح کیسز لگے, نہ سپریم کورٹ سے ان کو انصاف ملا, نہ ہائی کورٹ سے ملا, کہیں سے ان کو انصاف نہیں ملا. اور جسٹس سے ملاقات کے لیے بھی ان سے اپروچ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, مطلب کوئی ایک. اور دیکھیں صرف اب 5 پاکستان کی تاریخ کے اگر آپ 10 بڑے واقعات بنائیں نا, 10 بڑے واقعات, ان میں سے 10 میں سے 5 واقعات پچھلے 1 سال سوا سال میں ہوئے جسٹس یحییٰ خان کے دور میں. یعنی اور پھر میں سوری جو اب یہ ہوا ہے یہ تو خیر میں وہی بتا رہا ہوں, اگر کوئی 78 سال میں یہ پہلا ایسا عدلیہ کے ساتھ سانحہ ہے کہ عدلیہ کا ادارہ ختم کر دیا گیا ہے. عدلیہ کا ادارہ ختم کر دیا گیا, سپریم کورٹ ختم ہو گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہی, صرف سپریم کورٹ رہ گئی ہے, اور پاکستان کا لفظ اس کے ساتھ سے کاٹ دیا گیا. اور ان کی ذات کو نوازنے کے لیے کیا کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ رہیں گے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اور ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ بھی ان کو رکھا گیا ہے, جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بھی ان کو رکھا گیا ہے. یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. لیکن اس سب میں آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اب کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات کرنا شروع کر دی جو کہ میں اتفاق نہیں کرتا, کہ کچھ چل رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہاں اس کی میرے ذہن میں ایک دلیل ہے جو اسد اللہ خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, کہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ یہ تھی کہ آپ اچھے بچے بن کے رہیں, جب آپ ہمیں بتا دیں گے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں تو ہم ایسے کریں گے کہ آپ کی حد تک نہیں آپ کی حد تک یہ کریں گے کہ آپ کی ٹرم 3 سال ہے نا, تو ان کی 3 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ان کے پاس 3 سال اور رہیں گے 65 سال کی عمر کو پہنچنے کے لیے. لیکن کیونکہ چیف جسٹس کی ٹرم 3 سال ہے تو ان کا یہ تھا کہ آپ کے 3 سال اور بڑھا دیں گے, کیونکہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے آپ کی بہت ضروری ہیں. تو مطلب یہ وہ. اب ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ان کی ٹرم نہیں بڑھائی گئی. اچھا, جسٹس یحییٰ خان کی یہ والا مطالبہ نہیں, ٹھیک ہے. جو اس میں جائے گا آئینی عدالت میں جائے گا 68 سال تک وہ رہے گا, 65 سال. سپریم کورٹ والے جج بھی 65 سال تک رہیں گے, لیکن جسٹس یحییٰ خان صاحب 2 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے. 1 سال ہو گیا, 2 سال اور رہ گئے, ٹھیک ہے. اب ساروں نے اپنے کوئی مطلب فیلڈ مارشل وہ اور ساروں کے آ گئے, اور ایئر مارشل, اور ہر جگہ پہ عدلیہ کے اندر آپ نے مطلب باقی سب کے عہدے بڑھ گئے, باقی سب کے تاحیات استثناء, تاحیات مرات. اور یہ چیز بھی 78 سال میں کسی دور میں یہ چیز نہیں ہو سکی, تاحیات مرات والی اور تاحیات استثناء والی. یہ بھی جسٹس یحییٰ خان کے دور میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یعنی مطلب آپ صرف لسٹ بنائیں نا کہ کتنی چیزیں ہوئی ہیں ان کے دور میں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اتنا کچھ انہوں نے سسٹم کو سرو کیا, اتنی انہوں نے سسٹم کے ساتھ مہربانیاں کی, جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہا 53 کے 53 جج انہوں نے ان کے کہنے پہ لگائے ہیں 5 ہائی کورٹس میں, جو یہ نظام چاہتا گیا یہ دیتے گئے. لیکن اینڈ میں ملا کیا, بابا جی کا, ٹھیک ہے. تو اب ان کو مسئلہ جو ایک ہو سکتا ہے وہ یہ, ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. جسٹس یحییٰ خان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کی کوئی فکر نہیں ہے, پاکستان کے لوگوں کا عدلیہ پہ جو اعتماد ختم ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک جس چیز پہ یہ استعفیٰ اگر دینے کا سوچ رہے ہیں تو وہ ایک ہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. پہلے قاضی فائزی سے گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ گندے آدمی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یار آپ نے سب کی ٹرمیں بڑھا دیں, فیلڈ مارشل صاحب 2030 تک رہیں گے, زرداری تاحیات استثناء, شہباز شریف بغیر الیکشن جیتے وزیر اعظم بن گئے, مریم نواز بغیر اپنے ایم پی کی سیٹ جیتے وزیر اعلیٰ بن گئیں, باقی سب کے لیے مراد, سب کے لیے عہدے, سب کے لیے مدت ملازمت بڑھا دی گئی. اگر ایک نہیں بڑھی تو ان کی نہیں بڑھی.
تو یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس وجہ سے ریزائن کر سکتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یار فلاں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا, نہیں, وہ ان کو فرق نہیں. قبائل میں نے ان کے سر شرم سے جھکا دیے, وہ کیا سوچتا ہوگا, میرے والدین کیا سوچتے ہوں گے, میرے بچے کیا سوچتے ہوں گے, میرے رشتے دار کیا سوچتے ہوں گے, 40 سال سے جن کے ساتھ میرا تعلق تھا, جن کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کام کیا, وہ آج مجھے کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں صرف ایک آدمی کے, انہوں نے ایکسیپشن کے ساتھ لکھا. تو اس چیز کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف اس بات یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی دباؤ فیل کر کے بھی ریزائن کر سکتے ہیں. نہیں, بالکل نہیں. یہ بڑے اس حوالے سے بڑے, اب میں لفظ کوئی اور نہیں آتا, مضبوط ہیں, چلیں نرز کے تگڑے ہیں, جو مرضی میں ساتھ کرنا ہے کرو نا, کوئی فرق نہیں پڑا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یار, جس شخص کو 26 نومبر کو جتنے لوگ شہید ہوئے ان میں سے 2 پنجاب سے تھے, 2 یا 3, باقی تو سب تو کے پی سے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کو اس وقت کے پی کے اندر جو کچھ حکومت کر رہی ہے, یہ اس حکومت کو اتنا یہ چلا رہے ہیں نا, اس حکومت کو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی کے کیسز کے فیصلے نہیں ہونے دیے نا, انہوں نے سارا کچھ کیا نا. کے پی کے اندر بھی جو حکومت وفاقی حکومت, یہ وفاقی حکومت کو مضبوط بنا رہے ہیں نا. ان کے خلاف عدلیہ کے اندر سے گواہی آئی, انٹرنیشنل اداروں کی ان کے خلاف گواہی آئی, پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں جو شامل ہیں ان کے خلاف ساری پولیٹیکل پارٹیز کی گواہی ہے, مذہبی تنظیموں کی گواہی ان کے خلاف ہے. جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہوا ہے, یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ شرک ہے, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے, اب آپ نے دنیا میں لوگوں نے باقی چھوڑیں جسٹس, آپ باقی چھوڑیں کہ پاکستان کی تاریخ تو چھوڑیں, اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مسلم حکمران یا ذمہ دار ایسا نہیں رہا جس کو تا حیات مرات اور تا حیات اس کو استثناء ہو. یہ تو اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جو ان کے دور میں ہو رہا ہے. دیکھیں غیر شرعی بھی اس کو قرار دے رہے ہیں علماء. بھائی جیسے ریٹائر مشیر عالم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا آ گیا, مطلب اور ساری چیزیں دیکھ لیں. ایک ہی وجہ سے یہ ریزائن کر سکتے ہیں, اور بالکل کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج رات کو ان کو کوئی یقین دہانی کرایا دی جائے کہ سر 28ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں, اللہ کی قسم لا رہے ہیں. ایسے امکان تو نہیں ہے کس کے استعفیٰ دے سکتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہرٹ وہ ہوں گے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے نا. ان کے پاس نہیں, دیکھیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کل فواد چودھری نے کہا کہ یہ تو وہ جو آئے نا کہ چیف جسٹس نے ان سے کہا ہے حکومت سے کہ میرے ساتھ پاکستان کا آپ نے لفظ ہٹایا تو میں تمہاری ایسی کی تیسی, تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ کے ساتھ پاکستان لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فواد چودھری نے کہا کہ شکر کریں انہوں نے اپنے گھوڑے کے لیے کوئی چیز نہیں مانگ لی, کوئی عہدہ نہیں مانگ لیا کہ آئندہ جو چیف جسٹس کا گھوڑا ہوگا اس کا نام بھی جسٹس ہوگا یا جو بھی ہو, چیف ہارس آف پاکستان. ٹھیک ہے, ہاں چیف ہارس آف پاکستان نے اس کو وہ مانگ لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ایک ہی وجہ سے ریزائن کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گئے ہاتھ. پہلے نمبر پہ قاضی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ ہاتھ ہوا ہے جسٹس یحییٰ خان کے ساتھ, لیکن اگر کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا تو جسٹس امین الدین ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں جسٹس امین الدین نے زیادہ سرو کیا ہے یا جسٹس یحییٰ خان نے زیادہ کیا ہے؟ اگر یہ جب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ 4 نومبر 2024 کو 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ بٹھا دیں, اگر اس وقت بٹھا دی جاتی تو یہ تو 26ویں آئینی ترمیم تو فارغ. ٹھیک ہے, کی اکثریت کا یہ فیصلہ غیر آئینی کام کیا. اور پھر ان کا اس سے بڑا مس کنڈکٹ کیا ہے کہ شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے جو کیا ان کے ساتھ مل کے کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ وزیروں سے ملتے ہیں, آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا, مجھے نا 2 واقعات کا بتائیں. ایک اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ثانیہ کربلا. ٹھیک ہے, جب کربلا اس ٹائم ڈیوریشن کی بات ہوتی ہے تو کبھی یہ آپ نے سنا ہے کہ یار وہ جو فلانا بندہ تھا نا وہ اس وقت 5 وقت کا نمازی بھی تھا, تہجد گزار بھی تھا اور روز قرآن مجید ایک بار پڑھتا تھا. کبھی آپ نے سنی ہے یہ بات؟ نہیں ہوتی نا. اس وقت ایک ہی کرائٹیریا پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سائڈ پہ کون تھا اور اس سائڈ پہ کون تھا, باقی سب چیزیں ریلیونٹ ہیں. پھر آپ آ جائیں سانحہ مشرقی پاکستان جیسا جو واقعہ ہے, اس وقت یہ دیکھا گیا کہ کون اس طرف کھڑا تھا کون اس طرف کھڑا تھا. پاکستان بننے کے اوپر دیکھ لیں کون پاکستان کے بننے کو سپورٹ کر رہا تھا اور کون مخالفت کر رہا تھا. یہ چیزیں ہیں نا, یہ دیکھی جائے تاریخ یہی دیکھتی ہے نا کہ جب کوئی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کون کس طرف کھڑا ہوتا ہے, رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری, رانگ سائڈ آف دی ہسٹری, یہی دیکھا جاتا ہے. اور پھر ان کا تو بہت زیادہ سانحہ مشرقی پاکستان میں جو کردار تھے آج تک ان کے اوپر, اور آپ دیکھیں ان کی جو اب اس وقت نسلیں ہیں نا, کبھی آپ نے ان کا نام سنا ہے کہ کہاں رہ رہے ہیں وہ؟ یحییٰ خان کے بچے کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جسٹس منیر دیکھیں, جسٹس منیر کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے, کئی دہائیاں گزر گئیں, آج تک ان کی فیملی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں. مجھے ترس آتا ہے یار, وہ ایک تھا, ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں آگے جو لوگ ہیں وہ بڑے محب وطن ہوں, ان کی پاکستان کے لیے بڑی سروسز ہوں, وہ بڑے اچھے لوگ ہوں, بڑے قابل ہوں, بڑے نیک ہوں, لیکن اس جسٹس منیر کی وجہ سے وہ بیچارے پوری نسل اور آنے والی کئی نسلیں. اب آپ مجھے بتائیں ان کے پاس
جیسے ریٹائرڈ مشیر عالم نے کیا کہا, انہوں نے کہا 3 درجے ہوتے ہیں, پہلا ہاتھ سے روکو, دوسرا زبان سے روکو, تیسرا دل میں برا جانو. انہوں نے کہا میں دوسرے پہ ہوں کہ میں لیٹر لکھ رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں. جیسے ضیاء خان کے پاس پہلے درجہ ہے, ٹھیک ہے, یار کیا بات کر رہے ہیں, نہیں بھائی ان کے پاس پہلا درجے کا اختیار ہے نا, وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, وہ اپنے قلم سے روک سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو, جو کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, نہیں کر رہے, تو اسی لیے ان کا جرم بھی بڑا ہے. تو لہٰذا یہ جو 2 اس عدلیہ کے اندر سے ان کے خلاف گواہی آئی ہے, مذہبی لوگوں فتوے ان کے خلاف آ رہے ہیں, انٹرنیشنل گواہیاں ان کے خلاف ہیں پاکستان. آج آپ جسٹس ضیاء خان کو ایک بات کہیں, بھیس بدل کے نکلیں کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسلام آباد سے نکلیں, طورخم تک جائیں, ہر جگہ کے اوپر نا کے پی میں, اپنے صوبے میں جہاں سے ان کا تعلق ہے, ایک اس کے اوپر رکیں اور کسی ریڈی والے کے پاس رکیں, اور کوئی اور بندوں سے سوال کرے کہ یار یہ آپ کے صوبے کا جسٹس ضیاء خان ہے, چیف جسٹس, ان کے بارے میں کیا ہے, ذرا الفاظ سنیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں, پورے یقین سے, یہ اسلام آباد سے نکلیں, کے پی کے حدود سے شروع کریں, پشاور تک آئیں, اس کے بعد یہ پیچھے نہیں مڑیں گے, یہ کہیں گے یار مجھے طورخم کا بارڈر کراس کراؤ, میں افغانستان جاتا ہوں, میں نے پاکستان رہنا ہی نہیں. اگر یہ چیزیں ان کو پر اثر کرتی تو وہ یہ اس طرح کا نہ کرتے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ 2 ججز نے استعفیٰ دیا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ. ان کے خلاف ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹاؤٹس بھی باتیں کرتے ہیں, ان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ شاید ان کو سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کارروائی کرے. یعنی حکومت ان کو مزید اگر وہ تھوڑا سا یہ یہاں تک ریزسٹ کر کے بھی انہوں نے حکومت کو بہت تکلیف پہنچائی ہے جو نظر بھی آ رہی ہے. لیکن اگر وہ اس میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے, تحریک چلانی ہے, جو بھی ہے, تو حکومت ایک تو ان کو پریشرائز ابھی سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایک ان کا اس چیز کے اوپر, اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے کہ ہم پہلے, انہوں نے بیسیکلی ہے تو وہ بھی لیگل فرٹرنیٹی کے ایک بڑا مائنڈ ہے, انہوں نے اپنی ہی لوگوں کو یہ شکوہ کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہو رہی, تو ہم کہتے تھے یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہو رہی, یہ اس ملک کے آئین کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن آپ تب نہیں مانے, اب بہت دیر ہو چکی ہے, اب بھگتیں, یا انہوں نے کہا اب اٹھیں. تو یہ کیا وہ ماضی کے داغ جو ان کے اوپر سوالات بھی ہوتے ہیں, آپ نے نہیں کوئی ایکٹ کیا جب کرنا چاہیے تھا, اب آپ نے استعفے دے دیے ہیں, تو کیا استعفے ہی کافی ہیں یا وہ نکلیں گے اور وہ پریشر برداشت کریں گے جس پریشر کا سامنا ہے, کیونکہ اس حکومت کو جو چیلنج کرے گا حکومت تو اس کو کرش کر دے گی. دیکھیں جب مزاحمت کرنے والے 200 لوگ کھڑے ہو جائیں نا, پھر سب کو نہیں کرش کیا جا سکتا. اگر یہ ایک نیا محاذ تو کھل گیا ہے, عدلیہ کے اندر کا محاذ کھل گیا, اور آج کا دن امپورٹنٹ ہے. فل کورٹ سے بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے, مزید ججز مستعفی ہو سکتے ہیں, ججز کام سے انکار کر سکتے ہیں, ججز کچھ اور کر سکتے ہیں, مزید لیٹرز لکھ سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چیزیں بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں, معیشت اب کی پہلے نہیں چل رہی اب تو. اور اب پاکستان کے اندر مجھے میری ایک بزنس مین سے ملاقات ہوئی 4-5 دن پہلے. انہوں نے مجھے کہا کہ اب پاکستان میں کوئی اس لیے انویسٹ نہیں کر رہا کہ میں کل کو یہاں پہ 2 ارب لگا دوں, پلازا کھڑا کر دوں, گزرتے ہوئے کسی بڑی شخصیت کو میرا پلازا پسند آ جائے تو پھر وہ اس کا ہے, کیونکہ انصاف عدالت کہیں میں جا نہیں سکتا. مجھے وہ کیا کہے گا کہ یہ میں نے قبضہ کر لیا, تو بالکل وہ کہہ رہا ہے میں نے قبضہ کر لیا, جاؤ عدالت چلے جاؤ. جیسے امیر الدین خان کے پاس عدالت حکومت کے خلاف فیصلہ دے گی یا طاقت کے خلاف فیصلہ دے گی. سپریم کورٹ کو اس سے زیادہ کیا بے وقت کیا جا سکتا ہے کہ 78 سال میں جو عدالتی فیصلے ہیں, 78 سال میں پوری دنیا کی جورسپروڈنس جو ہے, پوری دنیا کے جو فیصلے ہیں, پوری دنیا کے فیصلے, پاکستان کی اپنی سپریم کورٹ کے 78 سال کے جو فیصلے ہیں ان کی کیا, ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. نہیں, آئینی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کی سپریم کورٹ پابند ہے. لیکن 78 سال کے پاکستان کے عدالتی جو فیصلے ہیں, جو انڈیا کی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, جو امریکہ کے فیصلے ہیں, جو یو کے فیصلے ہیں, جو کینیڈا کے فیصلے ہیں, جو پوری دنیا کی عدالتوں کے فیصلے ہیں, وہ آئینی عدالت کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن آئینی, اور پھر ایک اور بات ہے نا, آپ سچی بات یہ ہے کہ آپ ٹاپ لیگل مائنڈز کو آپ اگر ایک آئینی بینچ میں شامل کرتے ہیں, آئینی عدالت میں ٹاپ کے جن کو سب مانتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یار نئی جورسپروڈنس کی ضرورت ہے نئے حالات کے مطابق, صحیح ہے, تو ٹھیک ہے, تو وہ پرانے عدالتی فیصلوں کو دیکھ کے اور نئے فیصلے کریں گے, وہ چلیں گے, پھر بھی سمجھ آتی تھی. آپ نے یار ایسے ججز کو لگا دیا جن کا سب کو پتا ہے کہ وہ اپنا مائنڈ ہی اپلائی نہیں کرتے. نالائق عدلیہ کی تاریخ کے نالائق ترین لوگوں کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس امین الدین خان کا دیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر پہ بھی بائنڈنگ ہوگا, جسٹس عائشہ ملک پہ بھی بائنڈنگ ہوگا, جسٹس عقیل عباسی پہ بھی بائنڈنگ ہوگا, جسٹس ملک شہزاد پہ بھی بائنڈنگ ہوگا. ہاں, محمد علی مظہر صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جمال خان مندوخیل صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات یاد آ گئی, مندوخیل صاحب کا دل ٹوٹ گیا, کل انہوں نے اپنے برتھ ڈے کا کیک کاٹنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے
کل جسٹس یحییٰ خان نے ان کی برتھ ڈے کا کیک کاٹنا تھا اور پہلے سارے انتظامات اوکے تھے. کل انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ چیف جسٹس صاحب 12-13 لوگ شہید ہو گئے ہیں اسلام آباد میں اور اپنا ملک کے حالات دیکھیں. مطلب اب آپ کو ملک کے حالات یاد آئیں؟ اب آئیں؟ ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ان کے ساتھ او بھائی جیسے جمال خان مدوخیل بھی تو آئینی عدالت کے سربراہ بننا چاہتے تھے نا, اور سب سے زیادہ سرو بھی کیا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی منا لیا جائے گا. ان کو بھی منا لیا جائے گا. ان کو ایسے منا لیا جائے گا, انہیں آئینی عدالت میں لے جائیں گے اور آئینی عدالت میں لے جا کے انہیں کہیں گے کہ سر آپ 1 سال رہ گئے تھے سپریم کورٹ میں, 4 سال اور ہیں, ججز کالونی کا بنگلہ, ٹھیک ہے, ہاں بنگلہ بھی رہے گا, مزے بھی رہیں گے, عیاشیاں بھی رہیں گی, ٹھیک ہے, تو وہ سارا کچھ رہے گا. جسٹس جمال خان مدوخیل کو منا لیا جائے گا. محمد علی مظہر صاحب کو بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ کو آگے چیف جسٹس سپریم کورٹ لگا دیں گے ورنہ آپ کو آئینی عدالت میں لے جائیں گے. تو نہ مسئلہ جسٹس محمد علی مظہر کا ہے, نہ مدوخیل کا ہے, نہ حسن اظہر رضوی کا ہے, نہ مسرت ہلالی کا ہے, نہ شاہد بلال حسن کا ہے, نہ علی باقر نجفی کا ہے, نہ عامر فاروق کا ہے. مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ میں یہ جو 4-5 جج ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے اعزاز جج ہیں, کورٹ کے اندر کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال ویڈیو طویل ہو گئی. میں ایک آخری کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ, جیسے ابھی صدیق بھائی بات کر رہے تھے کہ آئینی بینچ میں کس طرح کے لوگ لے کے آئے. جب عمران خان کی حکومت گئی, رجیم چینج ہوا, تو اگر اس وقت عمران خان کو ہٹا کے کوئی بہتر آپشن دیا جاتا تو شاید لوگ مان لیتے. لیکن لوگوں نے کہا کہ یار اگر آپ انہی لوگوں کو جن کو آپ چور اور ڈاکو کہتے رہے ان کو مسلط کر کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان, تو یہ تو نہیں ماننے والی بات. اور وہ آج 3-3.5 سال ہو چکے ہیں, لوگوں کی رائے اس سے مزید اس بات پہ تقویت اس کو ملی ہے. اب سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں کہ جی جسٹس منصور علی شاہ ہوں, جسٹس اطہر من اللہ ہوں, یہ سیاسی جج ہیں, ہم ان کی جگہ ایک ہم نے بہت ہی زبردست قسم کے ججز لے ہیں, تو ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو خدشات ہیں. لیکن منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ جیسوں کو ہٹا کے آپ امین الدین خان جیسوں کو لے کے ہیں, تو لوگ کیسے مانیں؟ اور لوگ یہی چیز ہے کہ لوگ نہیں مان رہے اور نہ مانیں گے, اور دن بدن ان لوگوں کے نہ ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور صدیق بھائی, اللہ جو ہے نا وہ پتھر نہیں مارتا, وہ مت مار دیتا ہے. صحیح کہہ رہے. 27ویں آئینی ترمیم کے بغیر بھی اس نظام کو کوئی چیلنج نہیں تھا, لیکن اس کی مت ماری گئی اور انہوں نے یہ ترمیم کر کے اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بیسکلی ان کی وہ مت ماری گئی ہے. اور یہ ایسی بلنڈر, یہ ایسا غلطی ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا کہ ججز چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے یا سب کہیں گے ٹھیک ہے جی سب اچھے. ستح خیران جو ہے وہ بہرحال نہیں ہو سکتی, جو مرضی کر لیں. سو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی. ہمیں اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.